پورے ملک کی طرح ضلع مانسہرہ میں بھی کورونا وائرس کی وجہ سے ضلع بھر میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ بازار بند ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ بھی مکمل بند ہے۔ عوام کو کورونا وائرس کی وجہ سے پیش آنے والی مشکلات پر وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان نے ڈپٹی کمشنر مانسہرہ، محکمہ فوڈ کے افسران، محکمہ صحت، محکمہ پولیس اور دیگر اداروں کے سربراہان سے رابطہ کر کے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ CID نیوز اب سے بات کرتے ہوئے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری MNA حاجی صالح محمد خان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس ایک موذی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے عوام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ انہوں نے ضلع مانسہرہ میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی مہنگے داموں فروخت پر متعلقہ اداروں کے افسران کو مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایات بھی جاری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جس طرح پاکستان سمیت پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں ہے، کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، سب سے پہلے وہاں پہ اٹلی میں، اس کے بعد چائنا کے بعد پھیلتے وہ پوری 192 کے قریب ممالک پہ وبا پھیل چکی ہے۔ تو اس پہ ہمیں احتیاط سے کام کرنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ یہ آج پاکستان میں بھی، اور خاص کر کے میں مانسہرہ کے عوام سے اپیل کرتا ہوں اور پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف احتیاط کریں۔ احتیاط کا ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ یہ وائرس خود بخود نہیں آتے آپ کے پاس پر کہ آپ خود جا کے اس کو لانے کے لیے آپ خود جا کے کسی سے آپ وصول کرتے ہیں، اور اپنے کسی جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، کہ چھاتی ملاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے، کہ چونکہ آج کل یہ وبا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، اور مانسہرہ میں بھی کچھ کیسز سننے میں آئے کہ مانسہرہ میں کچھ کیسز ہیں۔ تو اس میں صرف اور صرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، صابن سے 20 سیکنڈ، جس طرح بار بار حکومت کی طرف سے ہدایات آتی ہے۔ اور میں پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ پوری قوم کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں۔ دیکھیں، اٹلی نے اس کو لائٹ لیا تھا اور اٹلی میں تباہی ہوگی، حالانکہ اٹلی کی جو ٹیکنالوجی ہے ہم سے 1000 گنا بہتر ٹیکنالوجی ہے، ان کی معیشت بھی ہم سے کئی گنا بہتر ہے، لیکن اٹلی اس کو سنبھل نہیں سکے، اور بڑی جو طاقتیں ہیں ترقی یافتہ ممالک، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو ہماری تو معیشت بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، پھر ہمارے پاس اس قسم کی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان نے چائنا سے رابطہ کیا، کچھ اکوپمنٹ وہاں سے آ رہے ہیں، کچھ وہاں سے باقی سامان وغیرہ کو ڈاکٹر بھی، ہمارے اپنے ڈاکٹر میں اپنے ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ قربانی دے رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، اور ہماری قوم بھی اچھی ہے، تعاون کر رہی ہے۔ میں مانسہرہ کے عوام سے یہ پرزور مطالبہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ جی زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، اور جس طرح حکومت کے ہدایات ہیں، جس طرح لاک ڈاؤن ہوا ہے پورے پاکستان میں، تو اس طرح جب بازار میں غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں، جب کوئی سامان کے لیے جاتے ہیں تو ایک بند جا کے بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، جو ہمارے بزرگ لوگ وہ بازار جانے سے گریز کریں، دکانوں پر بھی نہ جائیں، بلکہ اسپتالوں کی بھی زیادہ رخ نہ کریں۔ جب تک کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو تو اسپتال جانے کی بھی کوشش نہ کریں، چونکہ زیادہ بیمار یہ اسپتال جاتے ہیں اور ان بیماروں میں اسی کورونا وائرس کا پیشنٹ وہاں پہ جاتا ہے، تو اس لیے وائرس ایک سے دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ تو باقی جس طرح آج میں نے سنا، میرے پاس کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ جی مہنگائی کے حوالے سے اسپیشلی آج آٹا، جس طرح میں نے سنا ہے کہ 1200 تک تیل پہنچ گیا ہے، یا چینی میں، تو اس پہ میں نے DC صاحب سے بھی، DC مانسہرہ کیپٹن رغزیف صاحب سے رابطہ کیا، پھر AC سے میں نے رابطہ کیا، پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا جس پہ فوری طور پہ، چونکہ یہ موقع ہے کہ ہم قربانی دیں، ہم خود قربانی دیں، ہم اس ریٹس کو، بلکہ اس وقت اگر ہم منافع بھی نہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس کا اجر اللہ پاک دے گا۔ لیکن یہ 800 والا آٹا، آج بھی سرکاری ریٹ جو ہے 20 کلو تھیلے کا 808 روپے ہے، چونکہ پنجاب سے جو آٹا ہے زیادہ لوگ وہ خریدتے ہیں، پنجاب والا آٹا مہنگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے جب فوڈ والوں سے رابطہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر یہ جو چھٹیوں کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ پڑ گیا تھا، یہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ اور DC مانسہرہ کو بھی میں نے فون پہ ان سے رابطہ کیا، اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ شام تک انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ چھٹیوں کی وجہ سے کہیں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، اور ریٹیل اسٹور کے حوالے سے بھی جب میں نے زونل مینیجر سے جب میں نے رابطہ کیا تو اس کو میں نے کہا کہ اسٹور میں کوئی چیزیں شارٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صرف چھٹیوں کی وجہ سے 2 دن کے اندر ساری چیزیں مکمل، تمام سودا، تمام سامان وہاں پہ ملے گا۔ ہمیں زیادہ اس میں احتیاط اس لیے کرنا چاہیے کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب تک یہ پیشنٹ پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً اس میں کوئی 15-16 ہزار لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے علماء کرام سے بھی اپیل ہے کہ علماء کرام بھی اپنے مساجد میں اعلانات کریں کہ لوگ غیر ضروری باہر نہ نکلا کریں،
چونکہ علماء کا تعاون اور علماء کی بات پہ لوگ یقین بھی کرتے ہیں، اور تاجر برادری سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اس وقت قوم کا ساتھ دیں، اور جس طرح آپ ہمیشہ مشکل وقت میں، اور ہمارے منصیرہ کے لوگ تو ہیں ہی بڑے اچھے ہیں، پورے پاکستان کے لوگ، اس کی مثال زلزلہ میں ملتی ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں یہاں پہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ آج ہی میری وہی تاجر برادری سے پھر درخواست ہے کہ جی ممکن جتنا ہو سکتے قربانی دے، اور لوگوں سے مناسب ریٹ پہ جتنا، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ بڑا اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ ان کے پیسے صحیح جگہ پہ لگیں، وہ بھی قربانی دے۔ جہاں پہ کوئی مزدور اگر مزدوری نہیں کر سکتا ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے گھر تک راشن پہنچائیں۔ تمام صاحب حیثیت لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جی ان غرباء کا یا ان لوگوں کا جو مزدوری کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں۔ میں ضلع مانسہرہ اور این13 کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں، اور آپ الحمدللہ آپ کرتے بھی آ رہے ہیں۔ صرف دیہات میں لوگ اس کو تھوڑی سی لائٹ لے رہے ہیں، شہروں میں تو پھر لوگ کافی احتیاط کر رہے ہیں۔ میں کل منصیرہ شہر میں گیا، منصیرہ شہر مکمل طور پہ لاک ڈاؤن تھا، تو دیہات والوں سے میری گزارش ہے، اور پھر انشاءاللہ این13 کے حوالے سے جو اسپیشلی اس موقع پہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کل پرسوں انشاءاللہ ڈی سی کے ساتھ اور تمام اسٹیک ہولڈر، بلکہ میری تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت یہ جو وبا پھیلی ہے بڑا، اس وقت ہمیں قربانی دینی چاہیے، اور تمام کو ایک پیج پہ بیٹھ کے اس سر جوڑنے چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے اور منصیرہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ میرے آخر میں پھر منصیرہ کے عوام سے اور پورے پاکستان کے عوام سے پھر یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں تک محدود رہیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور جس طرح حکومت کی ہدایات ہے اس ہدایات کے مطابق، چونکہ یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے، سیاست سے ہٹ کے اس وقت قوم کے لیے نکلنا ہے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، چونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک پیج پہ آ کے صرف اور صرف اس وقت احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس پہ انشاءاللہ 1-2 دن تک ہم ڈی سی سے مل کے تمام اسٹیک ہولڈر کو بلا کے میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری انسانیت کو اس مصیبت وبا سے نجات دلائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔